بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج مالی سال 2023-2024 کے لیے وفاقی بجٹ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیش کر دیا، اور اس بجٹ کا جو مکمل تخمینہ ہے وہ 14,460 ارب روپے کا جو ہے یہ مکمل اس کا حجم ہے۔ نئے ٹیکسز لگانے سے گریز کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے لیے 11,50 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی 35% تک کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں اور فنکاروں کے لیے جو ہیلتھ کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ انشورنس، اس کا بھی اجرا کیا گیا ہے۔ بیرونی ملک جو پاکستانی ہیں ان کے لیے بھی بہت سی مراعات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اگر وہ $50,000 سے زائد کا زر مبادلہ بھیجتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کی مراعات دی جائیں گی، جس کا ذکر آگے چل کے ہم کریں گے۔ جو جی ڈی پی کا تخمینہ رکھا گیا ہے وہ 3.5% اور افراط زر 21%۔ برآمدات $30 ارب اور ترسیلات زر کا جو تخمینہ ہے وہ $33 ارب رکھا گیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں 360 ارب روپے تھے، اس کو بڑھا کر 400 ارب کر دیا گیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے، لیکن ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو پایا۔ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان لائن ہے، تو کیا وہ جو نواں ریویو ہونا تھا وہ ریویو اب مکمل ہو پائے گا؟ کیونکہ 30 جون سے پہلے یہ کام ہونا ہے۔ یہ تمام معاملات اور یہ اس بجٹ سے عام آدمی کی زندگی میں اس کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے، ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں اس میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار پولیٹیکل سائنٹسٹ عظیم چودھری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر نائب صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز فہد وحید صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت معاشی تجزیہ کار جناب امین ہاشوانی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو میں۔ فہد صاحب، آپ سے کا میں ایک تاثر لے لوں کہ what's your overall view about the budget، اگر آپ ایک اجمالی خاکہ اگر آپ بیان کریں، اپنا تجزیہ پیش کریں۔ میں اگر اس پہ دیکھوں تو اٹس اے ویری بیلنسڈ بجٹ ایٹ دس پوائنٹ۔ اس میں مینوفیکچرنگ کے اوپر اس طرح دھیان نہیں دیا گیا، کیونکہ جو ہماری جی ڈی پی گروتھ بھی جو کم ہوئی، اور پھر ہمارے جو اب یہ 0.3% سے اب ہم 3.5 کی پروجیکشن کر رہے ہیں، بڑی اگریسو ہے اس وقت، بہت اگریسو ہے، کیونکہ جس طرح فلڈز نے ہمارا نقصان کیا، وی ہیو لاسٹ اباؤٹ $3.2 ٹریلین کا ہماری ریہیبلیٹیشن کا پروگرام تھا، اور ود اے فریجائل اکانومی لائک پاکستانی بڑا مشکل ہے۔ تو اب تک جو ہم یہ نقصانات باقی دنیا کے ساتھ بیئر کرتے آئے ہیں، ہمارا اب جو یہ ایریا ہے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو جس طرح اشوانی صاحب نے بھی کہا، اور میں سیکنڈ کروں گا، کہ ہمیں ایز اے نیشن اس کو چیلنج، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ رہی بات کہ بجٹ کیسے آگے پروناؤنس ہو رہا ہے، دیکھیں ایٹ لیسٹ نئے ٹیکسز نہیں لگے، دے ہیو شائیڈ اوے فرام اٹ، اور وچ از ویری گڈ، اس وقت اچھی ہے۔ اور اگر ہم آئی ایم ایف کی لائن میں ہیں تو اٹس ویری گڈ۔ دیکھیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ذرائع مبادلہ بھی اویلیبل ہو، ہماری امپورٹس بھی اوپن ہو، تاکہ ہم ان امپورٹس کی وجہ سے تو ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں۔ تو اگر ان دونوں کا ایک بیلنس ایکٹ بنے گا تو آئی تھنک اٹس ویری بینیفیشل۔ اور جس طرح کے ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سب مل کر اس میں اپنا حصہ پٹ اپ کریں۔ ہم بزنس کمیونٹی کی طرف سے ہم کرتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ اپنا رول ادا کرے، اور ہر شہری جو ہے اس کو اپنا حصہ لا لے اس کے اندر۔ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک ایٹ دس۔ بالکل ٹھیک۔ فہد صاحب آپ بتائیے، ایک تو جو بات کی گئی، ہاشوانی صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا ہمیں سب کو مل کر، جیسے چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مل کر آگے چلنا ہوگا۔ انرجی کنزرویشن کے حوالے سے کچھ اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے، اس میں بھی میرے خیال میں تعاون کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی مسائل آتے ہیں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تاجروں کے ساتھ اور آپ کہتے ہیں کہ اس وقت میں آپ اپنی کاروبار کو بند کریں، اس وقت شروع کریں، تو اس میں بھی بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب کو میرے خیال میں ایک کنسنسس تو ڈیولپ کرنا ہوگا، تاکہ وہ انرجی کنزرویشن کے حوالے سے جو ممکن ہو سکے وہ تو ہم کر سکیں۔ نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیں اٹس ناٹ اے ون مین جاب، اٹس ناٹ اے ون انسٹیٹیوشن جاب، یہ نیشنل آبلیگیشن ہے اس وقت ہماری، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس مسائل سے ہم گزر رہے ہیں خاص طور پہ، اور ان مسائل میں ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ اور آج ایک بڑی اچھی چیز بجٹ میں آئی، وہ یہ تھی کہ سولر کے اوپر ایگزیمپشن آ گئی، اس کی مینوفیکچرنگ پہ بھی ایگزیمپشن آ گئی، اس کی بیٹریز پہ بھی آ گئی، انورٹرز پہ بھی آ گئی، تو وہ بڑی خوش آئند چیز ہے۔ ہمیں سولرائزیشن کی تو ضرورت ہے، کیونکہ وہ انرجی ڈیفیشنٹ، ہماری آئی پی پیز لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم کیپیسٹی کیونکہ ان کی ریچ نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ ہم پیمنٹس ان کو کرتے جا رہے ہیں، لیکن ایک وشس سائیکل کے اندر آ گئے ہیں نا، تو یہ تو ختم نہیں ہوگا کبھی۔ تو اس کا بیسٹ وے آؤٹ ہے کہ ہم رینیویبلز میں انویسٹ کریں۔
اور اس وقت آئی ووڈ سے کہ ہم سب کیونکہ اب نیپرا نے ویلنگ کی بھی الاؤ کر دیا تو یو کین ہیو یور پاور پلانٹ ان سم ویئر ایلس ان دا کنٹری اور آپ اس کو کہیں اور یوز کر سکتے ہیں. تو اب ہم اس طرف بات کریں, ہماری 900 کلومیٹر کی کوسٹل بیلٹ ہے, ہم فشنگ کے اوپر دھیان دیں, فش کی ایکسپورٹ کے اوپر دھیان دیں, ہم سولر بیڈز کے اوپر کام کریں, ہم اپنے ریگستانوں کو استعمال کریں, ان کی اتنی وسیع جگہیں اس کے اوپر ہم سولرز لگائیں, ہم رینیوبل کی طرف آئیں. دیکھیں اگر ہم نے وقتی ان چیزوں پہ انویسٹ نہیں کیا جن پہ ہمیں کرنا چاہیے تھا تو اب ہم ان کو ایٹ لیسٹ رینیوبل انرجی سے تو استعمال کر سکتے ہیں. اور میں اگر آپ کو وثوق سے یہ بات کہوں کہ پورے پاکستان میں جتنی بھی انڈسٹری ہے, جتنی بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں, دے آر لوکنگ ایٹ دیز آپشنز, اور وہ اب اس میں تقریباً 75% سولر پر جا چکے ہیں. اگر آپ اس وقت اسلام آباد کی اسکائی لائن کو بھی دیکھیں گے نا تو آپ کو گھروں میں بھی سولر نظر آئے گا. تو ایز اے کمیونٹی وی آر ورکنگ ٹورڈز اٹ, بیکاز ویسے بھی بڑی مہنگائی ہو چکی ہے الیکٹریسٹی کی کاسٹ میں, اینڈ آئی تھنک 40 روپیز اے یونٹ از ناٹ ورتھ اٹ. تو اب سب اسی طرف جائیں گے اور جانا بھی چاہیے. اور اگر کوئی حکومت ایسا اقدام لیتی ہے کہ جس طرح وقت جلدی کرنا ہے تو آئی تھنک ان کنسنٹریشن ہو جائے تو ول بی بیٹر فار بوتھ دا سائڈس. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اپنا فاض صاحب, ذمہ داری تو لینی ہوگی. سیاسی حکومتیں ہمیشہ ہچکچاتی ہیں بڑے فیصلے کرنے سے, اس قسم کے فیصلے کرنے سے, لیکن ایک لیول پہ جا کے, ایک جگہ جا کے جب آپ کی معیشت اس قدر پھنسی ہو, ایک فکرہ کہہ لیں, بہرحال آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف کمنٹ لیتا ہوں. جی 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 آپ دیکھیں, فرض کریں ایک سڑک بنتی ہے, اس سڑک کی میعاد رکھی جاتی ہے کہ یہ 50 سال تک رہے گی, اور وہ 3 سال میں ٹوٹ جاتی ہے. اس ٹھیکیدار کو کیوں ہم مجرم نہیں گردانتے, اس کے خلاف کیوں مقدمہ درج نہیں ہوتا, اس ایکسیڈنٹ کے خلاف کیوں مقدمہ درج نہیں ہوتا, اس کی میٹیریل کا جس تو سے لیا اس سے کیوں نہیں پوچھا جاتا. ہمیں اپنے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور اگر ہم چیک اینڈ بیلنسز کو ٹھیک کر دیں گے تو پھر پولیس کی رشوت بھی کم ہو جائے گی. اسی چکر میں تو فواد صاحب کو جیل بھگتنی پڑی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بلیک لسٹڈ کمپنی کو کیوں ٹھیکہ دیا گیا ہے. سرخرو ہو کے نکلا نا. بے شک بے شک, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جی جی فواد صاحب, سر بات یہ جس طرح آپ نے مینشن کیا نا, ریٹ آف دا گورنمنٹ موجود ہونی چاہیے. مٹھائی تو سر ہے ہی ہے, لیکن ریٹ آف دا گورنمنٹ ہونی چاہیے. جب گورنمنٹ ایک پالیسی بنائے تو یہ لابیز نہ ہوں, پھر اس کے لیے پھر گورنمنٹ لابیز کو مت دیکھے, پھر پالیسی کو اسٹینڈرڈائز کرے اور ایک سٹینڈرڈ بنائے سب کے لیے. کسی کا ایس آر او نہ آئے, کسی کے لیے یہ نہ آئے, کسی کے لیے اسپیشل انڈکشنز نہ ہو. جب گورنمنٹ کہے کہ آج ہم نے یہ میجر لینا ہے, یہ ترقی ہے, یہ ڈیسیجن ہم نے لینا ہے, تو پھر ہم چل پڑیں اس کے اوپر. دا پرابلم ہیئر لائز ہے کہ ہم لوگ نا لابی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ اس پہ نہ لگ جائے ٹیکس, یہ اس پہ ٹیکس بڑھا دو اور اس پہ کم کر دو. تو دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنجز جو ہم فیس کرتے رہتے ہیں ہمیشہ, کہ کہیں یہاں سے آ رہا ہے, کوئی وہاں سے آ رہا ہے, لیکن سچی بات کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں ہم گزر جس شخص جس طرح سر نے سمجھایا کہ ریالٹی چیک ہے, اب اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ہم اب مسٹیکس نہیں کر سکتے, اب ہمیں کلیکٹیو ہونا پڑے گا. میں اس پہ دیکھیں ایک بات کی بلکہ میں تعریف کروں گا اس بجٹ میں, ایک یہ بھی ہوئی کہ ٹیئر 1 کے جو ریٹیلرز تھے, اسلام آباد چیمبر نے اس کی ریکویسٹ کی اسحاق ڈار صاحب سے, اور انہوں نے اس کا ایریا سائز اس کا ختم کر دیا, اور وہ مزید اس میں جا رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح آپ نے بات کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کلیکٹیو ہو رہے, تو سر ہمیں سسٹم کو, کاغذی کارروائی کو پورا کرنا پڑے گا. ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا اور میک شور کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسے عناصر نہ ہوں جو ہماری انٹرنل یا ایکسٹرنل افیئرس کو افیکٹ کریں. جب ہم ڈیسیجن لیں تو ہم پالیسی کا لیں. ہم آئی ٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہم سب آئی ٹی کو ایز اے ہول دیکھیں. جس طرح اگر آئی ایم ایف ہمیں ایک لاٹھی سے سب کو دیکھ کے اپنے لوننگ کر رہی ہے اور ڈیفنس کر رہے ہیں, ہاں تو سیاست سے دور ہو جائے وہ چیز, تو اسی طرح ہم بھی اس کو موو کریں. اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایس ایم ایز جو اسمال انڈسٹری ہے اس کو جو ہے متحرک کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر بالکل بالکل اماؤنٹ رکھی ہے. بہت بہت شکریہ شمس الاسلام خان صاحب آپ کا, فہد وحید صاحب آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. عظیم چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی پروگرام بجٹ کے حوالے سے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.